اسد عمر نے سیاست میں ہتھیار ڈال دی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ان کو کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچایا۔ آئی ایم ایف سے معاہدے کا معاملہ آیا، اس معاملے کو خراب کرنے والے اسد عمر تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، خیبر پختونخوا میں بڑا آئینی بحران پیدا ہو گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ بحران کیسے حل ہوگا، میں نے کچھ دوستوں سے بات کی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر معاملہ ہے لیول پلینگ فیلڈ، اور کون ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ صدر پاکستان، جو خود ایکسٹینشن پہ ہیں، جو خود آئینی خلاف ورزیاں کر چکے ہیں، یہ میں بتاؤں گا۔ پھر ایک اور شخصیت ہیں جن کے والد محترم ہتھیار ڈال کے کشتی میں بھاگ گئے تھے۔ اب ان کا ایک بیٹا ہتھیار ڈال کے سیاست سے توبہ طائب ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور پھر سب سے اہم بات ہے، بہت جلد کون گرفتار ہونے والا ہے، ایک نیا ریکارڈ بننے والا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے میں خیبر پختونخوا کی صورتحال پہ بات کروں گا کہ نگران وزیر اعلیٰ اعظم صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بہت پائے کے بیوروکریٹ تھے، اور اسی بنیاد پہ انہیں جنوری میں نگران وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا، اور طویل مدت نگران حکومت انہوں نے کی۔ بہت سے مسائل بھی آتے رہے، اور وہاں جو گورنر صاحب ہیں غلام علی صاحب، جو سمدی ہیں مولانا فضل الرحمان کے، انہوں نے خوب چھکے لگائے، چوکے بھی لگائے، دکیاں بھی لگائیں۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ فی الحال میں موضوع تک رہنا چاہتا ہوں، وقت کی قلت ہوتی ہے۔ ایک آئینی بحران پیدا ہو گیا کیونکہ خیبر پختونخوا اسمبلی موجود نہیں ہے، چیف منسٹر موجود نہیں ہے، اپوزیشن لیڈر موجود نہیں ہے، جو ناموں پہ پیش ہوں، اتفاق ہو نہ ہو تو الیکشن کمیشن کے پاس آ جائے معاملہ۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ الیکشن تک وہاں نگران وزیر اعلیٰ کیسے بنے گا؟ کنور دلشاد صاحب ہیں، بڑے آئینی ماہر ہیں، آج کل محسن نقوی کے مشیر بنے ہوئے ہیں، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہیں۔ ان سے میں نے پوچھا، بات کی، انہوں نے کہا جی آئین میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، نگران وزیر اعلیٰ فوت ہو جائے تو دوبارہ نگران وزیر اعلیٰ کیسے بنے گا۔ انہوں نے کہا ایک ہی حل ہے، گنجائش آئین کے بعد میں اسمبلی سے اپروول لے لی جائے اس بات کی۔ ایک ہے طریقہ کہ سینٹ موجود ہے، ابھی سینٹ میں قائد ایوان اسحاق ڈار موجود ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں تحریک انصاف کے ڈاکٹر شہزاد وسیم، وہ موجود ہیں۔ وہ نام آپس میں ڈسکس کر لیں، تین ایک طرف سے، اور ایک نام پہ اتفاق کر لیں۔ اگر وہ اتفاق نہیں کرتے، کمیٹی میں معاملہ جاتا ہے سینٹ کی، اور کمیٹی میں بھی نہیں ہوتا تو پھر الیکشن کمیشن یہ معاملہ حل کرے گا، ورنہ یہ عدالتوں میں بھی معاملہ جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے، دیگر کچھ اور دوستوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی یہ ایک بحرانی کیفیت ہے، اور فی الحال جو اختیارات ہیں نگران حکومت کے، وہ گورنر کو منتقل ہو گئے ہیں۔ حالانکہ آئین میں کوئی ذکر نہیں ہے، گورنر کو ہو نہیں سکتے منتقل۔ اب یہ دیکھا جائے گا، کل تک اس حوالے سے صورتحال واضح ہوگی۔ ناظرین، دوسرا معاملہ ہے، ایک رہنما ہیں اسد عمر، زبیر عمر کے بھائی۔ زبیر صاحب ترجمان ہیں مریم نواز کے اور میاں نواز شریف کے بھی، گورنر سندھ رہے ہیں، اور ابھی تک وہ سیاست میں الائیو ہیں۔
کراچی سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ. ان کے بھائی ہیں اسد عمر صاحب, اور ان کے میں نے والد صاحب کا ذکر کیا, جنرل عمر صاحب تھے, مشرقی پاکستان میں ان کی تعیناتی تھی, جی او سی تھے شاید اس زمانے میں. جب سکوت ڈھاکہ ہوا تو بتایا جاتا ہے, ہسٹری میں موجود ہے, کتابوں میں موجود ہے, کہ وہ برما بھاگ گئے تھے اور پھر قیدی بنے. وہ ایک لمبی کہانی ہے. اب اسد عمر نے سیاست میں ہتھیار ڈال دی ہیں, توبہ طائب کر لی ہے. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ان کو کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچایا. ایک کمپنی میں ملازمت کرتے تھے اور پھر تحریک انصاف میں آئے. 2 مرتبہ اسلام آباد سے انہیں ایم این اے بنوایا, پھر وزیر خزانہ بنوایا, پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنایا. تھوڑی سی سختیاں نہیں سہ سکے. بابو ٹائپ لوگ ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں. اور گرمی لگتی ہے ان کی جیل سے, ان کو جیلوں سے. تو انہوں نے تو اب میں ایک پہلو ذکر کروں گا کہ 2018 میں جب معیشت خراب ہوئی, پی ٹی آئی کی حکومت آتے وقت آئی ایم ایف سے معاہدے کا معاملہ آیا. اس معاملے کو خراب کرنے والے اسد عمر تھے, جنہوں نے تاخیر کی معاملات کو ہینڈل کرنے میں, اور پھر ان کو وزارت خزانہ سے ہٹانا پڑا عمران خان کو, پھر حفیظ شیخ کو لانا پڑا اور معاہدہ ہوا اور سارے معاملات ہوئے. تو یہ اتنا کوئی یہ ایک چورن بیچتے تھے کہ بڑا میں معیشت دان ہوں, بڑا معیشت دان ہوں. کوئی ایسے معیشت, بس تقریریں کرنا کی مہارت تھی ان میں, تقریر تھوڑی بہت کر لیتے تھے. اب توبہ طائب کر لی ہے اور تحریک انصاف کی بنیادی رکنیت بھی چھوڑ دی ہے. اب اور کس نے توبہ طائب کرنی ہے, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. ایک اور خبر چل رہی ہے, ایک نیا ریکارڈ بنے گا کہ شوہر بھی جیل میں اور بیوی بھی جیل میں. بشرا بی بی کی گرفتاری کی تیاریاں ہو رہی ہیں, اور یہ ظاہر اطلاعات آ رہی ہیں کہ نیب میں ان کی اگلے ہفتے پیشی ہے, اور اگر وہ پیش ہو گئیں تو گرفتار ہو جائیں گی, کیونکہ نیب نے ان کے خلاف کافی شواہد حاصل کر لیے ہیں. جو سورسز سے بات بتائی جا رہی ہے, 190 ملین پاؤنڈ کا جو سکینڈل ہے, اور ایک بزنس ٹائکون سے 460 کنال اراضی القادر یونیورسٹی کے نام پہ لینا, اور باقی بھی بہت سے معاملات ہیں, فرا گوگی کے معاملات ہیں. اس حوالے سے نیب نے بڑے شواہد حاصل کر لیے ہیں, بڑے ڈاکومنٹس موجود ہیں ان کے پاس, اور اگلی پیشی پہ ان کی نیب گرفتاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. دیکھتے ہیں ان کے وکلا کیسے اب بچاتے ہیں. اب یہ ایک ریکارڈ بنے گا کہ عمران خان صاحب بھی گرفتار ہیں اور ان کی اہلیہ بھی گرفتار ہیں. ایک اور معاملہ ناظرین, صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہیں, وہ کبھی نگران وزیر اعظم کو خط لکھتے ہیں, کبھی انٹرویوز میں کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ تحریک انصاف کو ملنی چاہیے. صدر صاحب, جب آپ 2018 میں ایم این اے کا الیکشن لڑ رہے تھے, وہ والی لیول پلینگ فیلڈ آپ کو یاد ہے؟ نہیں یاد تو جنرل فیض حمید سے جا کے پوچھ لیں, جنرل ریٹائرڈ باجوہ سے پوچھ لیں, باقی لوگوں سے پوچھ لیں, اون چودھری سے پوچھ لیں. آپ تو سیکرٹری جنرل تھے پارٹی کے, اور آپ کی ایک ٹیلی فونک گفتگو بھی عمران خان سے آئی تھی بات کرتے ہوئے, وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. آپ روز خط اپنا آئینی دائرے میں رہیں نا بھائی. میں آپ کو یاد کراتا ہوں, علوی صاحب کراچی سے ہی تعلق رکھتے تھے. مرحوم ممنون حسین صاحب صدر پاکستان تھے 2018 میں. میاں نواز شریف نے ان کو کپڑے کی دکان سے اٹھا کے صدر کے منصب تک پہنچا دیا تھا, پہلے گورنر سندھ بنایا تھا. انہوں نے تو کوئی اس وقت خط نہیں لکھا تھا نگران وزیر اعظم کو اس وقت کے. انہوں نے تو یہ نہیں کہا تھا نون لیگ سے زیادتی ہو رہی ہے کوئی خط لکھ کے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ میرا کردار صدر کا جو لکھا ہوا ہے اسی تک محدود ہوں. حتیٰ کہ محمد زبیر
نے اڈیالہ جیل سے نواز شریف کا پیغام دیا کہ عمران خان کا حلف نہ لیں، لیکن ممنون حسین نے کہا جی میری آئینی ذمہ داری ہے، میں حلف لوں گا۔ آپ نے تو بیماری کا بہانہ بنا لیا جب شہباز شریف کا حلف لینا تھا، آپ میں اتنی جرت نہیں پیدا ہوئی تھی، اور اب آپ خط لکھتے ہیں روز بھائی۔ آپ کی مدت آئینی ختم ہو چکی ہے، یہ تو آپ ایکسٹینشن میں چل رہے ہیں۔ رضا ربانی کو دعائیں دیں، 18ویں ترمیم اپروو کرنے والوں کو دعائیں دیں کہ انہوں نے لکھ دیا تھا کہ جب تک نئے صدر کا الیکشن نہیں ہوتا تو صدر عہدے پہ، ورنہ صادق سنجانی بیٹھے ہوتے، آپ گھر میں بیٹھے ہوتے یا جیل میں ہوتے بقول آپ کے۔ آپ نے خود ایک انٹرویو میں کہا میں صدر نہ ہوتا تو میں جیل میں ہوتا۔ آپ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس کے معاملے میں آئین کی خلاف ورزی کی، رولز کی خلاف ورزی کی، سپریم کورٹ کہہ چکی ہے، فیصلہ آ چکا ہے۔ تو صدر صاحب آپ کے جتنے دن باقی ہیں عزت و احترام سے گزاریں، آئین اور قانون پر عمل کریں، اور یہ خط و کتابت والا سلسلہ ایسا نہ ماحول بنائیں، کیونکہ الیکشن کمیشن کے ترجمان نے بھی اب کہہ دیا آپ کا نام لیے بغیر کہ اعلیٰ عہدیدار جو ہیں وہ الیکشن کی شفافیت کو مشکوک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اشارہ آپ کی طرف ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ان کا طرز عمل مناسب نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن الیکشن شفاف کرانے پر پختہ عزم رکھتا ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ 2018 میں جو کچھ ہوا وہ سب کچھ سامنے آ چکا ہے، سب کچھ سامنے آ چکا ہے۔ صدر صاحب آپ تو اب کسی ایک شخص نے انٹرویو دیا تھا شاید 9 مئی کے معاملات میں آپ کی بھی تھوڑی بہت انوالومنٹ بتائی جا رہی ہے، الزام لگایا جا رہا ہے، مجھے یقین نہیں ہے اس بات پہ، وہ تحریک انصاف کے لوگ ہی یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا صدر صاحب کے لیے یہی مشورہ ہے کہ وہ آئین اور قانون پر عمل کرتے ہوئے اپنی مدت پوری کریں، اور الیکشن کا معاملہ الیکشن کمیشن جانے، سیاسی پارٹیاں جانیں۔ ہاں تحریک انصاف کا یہ حق بنتا ہے، وہ ڈیمانڈ کرے کہ شفاف الیکشن ہونے چاہیے، اگر کوئی غلط مقدمہ کسی پہ بن رہا ہے وہ نہیں بننا چاہیے۔ میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ فواد چودھری جو ہیں ویسے تو تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں، ان پہ 6 بوریاں کھاد چوری کرنے کا مقدمہ ایک مذاق ہی لگتا ہے، ایسے تو کوئی وہ نہیں، اس طرح کی مقدمات نہیں بن رہے۔ اگر کوئی جانین کسی کا معاملہ ہے، کوئی کسی نے جرم کیا ہے تو ٹھیک ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے دیکھیں، عدالتیں موجود ہیں، معاملات عدالتوں میں جاتے ہیں۔ تو ناظرین انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ۔